اور بات کر لیتے ہیں جی، الیکشنز ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے اور آگے پارٹیز کیا سیاست کرنے جا رہی ہیں. بڑی انٹرسٹنگ سے اسٹیٹمنٹس ہیں جو ہمیں ہر پارٹی کی طرف سے نظر آ رہے ہیں اور کچھ تھوڑی سی کنفیوژن سی بھی نظر آتی ہے کہ آخر یہ لوگ سوچ کیا رہے ہیں. ایسی ہی کچھ کنفیوژن ہمیں نظر آتی ہے پیپلز پارٹی میں بھی، پی ایم ایل این میں بھی. لیکن بھٹی صاحب سے پہلے اس طرف جانتے ہیں کہ پی ایم ایل این میں ایک بڑی اب ظاہر ہے ایک موومنٹ ہے. بھٹی صاحب واپس آ رہے ہیں میاں صاحب، تو استقبال کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 1 ملین بندہ آ جائے گا، مینار پاکستان پہ جلسہ بھی ہوگا اور میاں دے نعرے بھی وجن گے. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ایک ووٹ بینک یا مقبولیت کا گراف کو نیچے ہے نون لیگ کا، وہ میاں صاحب واپس اٹھا لیں گے اوپر آ کے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ کافی کا کپ دکھاؤں جس پہ ایک طرف میاں محمد نواز شریف صاحب کی خوبصورت تصویر ہے اور دوسری طرف میاں دے نعرے وجن گے جو مریم نواز صاحب، ہاں جی لے لیا ہے، جو مریم نواز صاحب نے لانچ کیا تھا. اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ میں جب پہلی مرتبہ زندگی میں ابھی کچھ دن پہلے لندن گیا تو ایون فیلڈ اور ہائیڈ پارک اور پارک لین میں پھرتے ہوئے کیسا محسوس کرتا تھا. اور اس سے پہلے کہ میں اپنے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف، میں نے 1947 کی نہیں دیکھی جو ہماری تحریک پاکستان چلی تھی. امام خمینی جب واپس آئے تو مجھے کوئی اتنا زیادہ سیاسی شعور نہیں تھا، لیکن یہ وہ واحد موقع ہے کہ جس میں میں شریک ہوں گا. اور میں نے اپنے دفتر سے چھٹی لے لی، ایک دن پہلے تیاریوں کی اور ایک دن بعد تھکاوٹ اتارنے کی. تو اس سے پہلے کہ میں یہ ساری اپنی خوشیاں آپ سے شیئر کروں اور خوشحالی جو ایون فیلڈ سے نکل کے واپس پاکستان آ رہی ہے اور ہمارے جیسے مسئلے حل ہونے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کیا منظر ہوگا کہ جب میاں محمد نواز شریف کا طیارہ پاکستانی سرزمین پہ لینڈ کرے گا، وہ باہر نکلیں گے، آگے وہ کیا کہتے ہیں سمندروں کو اچھال دینے والے، آسمانوں کو چیر دینے والے، خون کو گرما دینے والے نعرے ہوں گے. اور پھر وہ جلوس کی شکل میں پہلے علی بخش جویری رحمۃ اللہ علیہ کے سن کے تو مجھے لگ رہا ہے وہ تھوڑی جلدی کروا لیں گے اپنی ٹکٹ بھٹی صاحب. وہ جلسہ گاہ آئیں گے، علی بخش جویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جائیں گے، پھر محل میں جائیں گے اپنے میں، اور اس کے درمیان میں ایک فارمیلٹی ہوگی عدالت کی. تو میں یہ ساری خوشیاں بیان کرنے سے پہلے آپ کی اجازت سے چودھری پرویز الہی پہ تھوڑی دیر بات کرنا چاہتا ہوں. چودھری پرویز الہی صاحب کا جو ماضی ہے وہ آپ کو ساروں کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ رہے. پاکستان تحریک انصاف میں وہ واحد میرے خیال سے تھے جو کھل کے کہتے تھے کہ عمران خان یہ اسٹیبلشمنٹ تمہاری موسن ہے، ان کے خلاف بات نہ کریں، یہ غداری ہے، اور اب اگر آئندہ بات کی تو میں سب سے پہلے جواب دوں گا. اور چودھری پرویز الہی وہی تھے جنہوں نے 7 ملاقاتیں کی، مونس الہی اور چودھری پرویز الہی نے عمران خان سے زمان پارک میں، اور 7 مرتبہ دلائل دیے کہ دونوں صوبائی اسمبلیاں نہ توڑیں. اور وہ دلائل بڑے لمبے ہیں، لیکن ان کے 3 نکات آپ ذرا آج کے حالات کو سامنے رکھ کے سنیے گا. کہ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک دن ان سے تنگ آ کے پوچھا کہ میں کیوں نہ توڑوں اسمبلیاں، بتاؤ. انہوں نے کہا کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، اپنی صوبائی حکومتیں ختم کر دیتے ہیں، تو آپ کو کیا یقین ہے کہ وہ جو نگران سیٹ اپ ہے وہ غیر جانبدار آئے گا؟ آج دیکھ لیجئے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی صوبائی حکومتیں فارغ کر دیتے ہیں تو آپ کو کیا یقین ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے؟ آج دیکھ لیجئے. تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ جس دن ہم نے اپنی صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں، حکومتیں ختم کر دیں، ہماری پناہ گاہیں ختم ہو جائیں گی، پھینٹیاں پڑیں گی، مقدمے ہوں گے، گرفتاریاں ہوں گی، جیلیں ہوں گی، حوالاتیں ہوں گی، پتہ جائے گا. آج دیکھ لیجئے. چودھری پرویز الہی 77 سال کے ہیں، بیمار آدمی ہیں، اور اس وقت جس طرح یعنی بختر بند گاڑی سے ان کا گھر کا دروازہ توڑنا، رات گئے جس طرح توڑ پھوڑ، پھر جس طرح ان کو گاڑی سے اٹھا کر دوسری گاڑی میں پھینکنا، جس طرح ان کو 9 مئی میں یعنی وہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مذمت کی، اور 9 مئی کے مقدمے میں وہ نامزد ہی تھے، نہیں تھے گرفتار ہو گئے. اور مزے کی بات ہے کہ یہ لاہور جو گرین اور براؤن والا ہے، یہ اس پہ میں نے کوئی 80% کی ہے کہ یہ ہوا کیا. یہ بزدار صاحب کے دور میں یہ منصوبہ بنا، ان کے دور میں اشتہار چھپے، ان کے دور میں کنسلٹنٹ ہائر ہوئے، ان کے دور میں بیسک کام ہوا،
اور پھر حمزہ شہباز آئے, انہوں نے جو تبدیلیاں کی وہ بعد میں آ کے کاف لیگ میں یہ جو چودھری پرویز علی حکومت میں وہ حمزہ شہباز کی تبدیلیاں ختم کی گئیں, اور اسے لاہور ہائی کورٹ ختم کر چکا ہے یہ مقدمے کو. لیکن میں اس کرپشن معاملات گجرات والے میں, براؤن گرین میں نہیں جانا چاہتا, وہ عدالتوں کا معاملہ ہے. مگر بات یہ ہے کہ 77 سالہ چودھری پرویز الہی کے کچھ اپنے حقوق بھی ہیں, کچھ ان کی ایک پس منظر بھی ہے, کچھ کی موجودہ صورتحال بھی ہے, تو اس پر بھی غور ہونا چاہیے. باقی جس نے, میں تو کہتا ہوں 9 مئی میں کسی ایک مجرم کو بھی نہیں بچنا چاہیے اور کسی ایک بے گناہ کو بھی سزا نہیں ہونی چاہیے, اور جس نے اس ملک کو لوٹا ہے اس کو ایک پیسہ بھی واپس, ایک پیسہ واپس آنا چاہیے. اب آخری 2 جملے صرف میرے محبوب قائد پہ سن لیجئے. میرا محبوب قائد آ رہا ہے اور تبدیلی آ رہی ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے خوشحالی آ رہی ہے. محبوب قائد آئے گا اور اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی, اور شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیا کریں گے, اور ہم سب یہ جو پرانے قصے ہماری محرومیوں کے یہ ختم ہو جائیں گے. چلیے آپ مزید تیاری کر لیں اپنے محبوب قائد کے لیے. کر لوں گا عمران یعقوب تو میرے ساتھ آنے ہی ہیں, تو آپ سے بھی میں درخواست کروں گا, آپ نے بھی ہمارے ساتھ آنا ہے. میری سیٹ بھی پھر ٹھیک ہے. اچھا, لیکن عمران صاحب یہ استقبال کی تیاریاں تو اب شاد بھٹی صاحب تو پھولے نہیں سما رہے کہ جتنا ان کو کام ہے, اس وقت بہت زیادہ بزی بھی ہوں گے, لیکن آپ یہ ذرا بتائیں نا کہ اندرونی سیاست اس وقت پی ایم ایل این کی کیا کہہ رہی ہے. حمزہ شہباز بھی آج ہمیں ایکشن میں نظر آ رہے ہیں, پھر واپسی کے لیے سارے جو لوگ ہیں کافی انتھوزیسٹک بھی ہیں, تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. تو جو آپس کا یہ ایک رفٹ سا سمجھا جاتا تھا کہ نہیں حمزہ پیچھے تو مریم آگے, نہیں شہباز آگے تو نواز پیچھے, وہ غیر مقبول, تو یہ سارے معاملات اب سیٹل ہو گئے ہیں پی ایم ایل این میں. دیکھیں بات یہ ہے سمینا کہ رفٹ کوئی نہیں تھی اس طرح کی. میں ہمیشہ سے آپ کو کہتا ہوں اس پروگرام میں بات کرتا ہوں کہ شریف فیملی جو ہے بڑی کیلکولیٹڈ سیاست کرتی ہے, اور وہ ہمیشہ اپنے صلاح مشورے سے ساری چیزیں کرتے ہیں. البتہ یہ ضرور تھا کہ شاید مریم نواز اور حمزہ شہباز میں کہیں وہ کمفرٹ لیول نہیں تھا, یا جو معاملات تھے اس میں کوئی کمی تھی. اس پہ جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں اور ہمارے بھٹی صاحب کے محبوب قائد ہیں, انہوں نے جب یہ سارے معاملات دیکھے, اور کیونکہ اب انہوں نے واپس بھی آنا تھا, تو انہوں نے اس پہ خود ایکشن لیا, اور انہوں نے خود حمزہ شہباز کو اس بات پہ قائل کیا کہ جو ہے آپ پوری طرح سے ایکٹیو ہوں, اور مریم نواز صاحبہ کو بھی یہ کہا کہ آپ دونوں نے مل کے یہ معاملہ چلانے ہیں. اور دیکھیں سیاست کو اگر آپ دیکھیں تو یہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کا جو ہے ایک لیتھل کمبینیشن بنتا ہے. اگر یہ دونوں مل کے مسلم لیگ نون کی باغ دور سنبھالتے ہیں تو یہ واقع ہی مسلم لیگ نون جو ہے اس کے جو ووٹر اور سپورٹر کو موبلائز کر سکتے ہیں, کیونکہ مسلم لیگ نون میں حمزہ شہباز وہ واحد شخصیت ہیں جن کا اپنے کارکن کے ساتھ اٹک سے لے کے صادق آباد تک رابطہ ہے. مریم نواز جو ہیں ان کا فیس ہو سکتی ہیں, مریم نواز کراؤڈ پولر ہو سکتی ہیں, لیکن کارکن کی سطح پہ ان کا وہ رابطہ نہیں, ان کی وہ پینیٹریشن نہیں ہے. تو جس طرح سے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف مل کے کام کرتے تھے, اسی طرح سے اب یہ پلان کیا گیا کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز مل کے یہ کریں گے. اور خاص طور پہ کیونکہ اب یہ مسلم لیگ نون ایک بڑا شو اور کامیاب شو کرنا چاہتی ہے میاں نواز شریف کی واپسی پہ, اس لیے حمزہ شہباز کو پوری طرح سے اب ایکٹیو کیا گیا ہے کہ آپ سارے اس معاملات کو سنبھال لیں.